الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، خدائے ذوالجلال کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی انمول دولت سے نوازا اور بے شمار گراں قدر نعمتوں کے فیضان سے چمستان حیات کو لہلانے کا حسین موقع عطا فرمایا. چند اشعار پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیے. یا خدا میری یہ مقبول دعا ہو آمین. یا خدا میری یہ مقبول دعا ہو آمین. اہل ایمان کا ہر طور بلا ہو آمین. یا خدا میری یہ مقبول دعا ہو آمین. ظلمت کفر کے سائے کا گما ہوا اس جا سرور جلوہ فیگن نور خدا ہو آمین. زندگی عشق نبی میں جو بسر کرتا ہے میرے آقا کا کرم اس پہ صدا ہو آمین. یوں تو محفل میں ثنا خوانی بہت ہوتی ہے پیش سرکار یہ اعجاز عطا ہو آمین. ذہن و دل فکر و نظر جسم و جگر گھر کا گھر عشق سرکار مدینہ میں ڈھلا ہوا آمین. پھر کرونا سے ہے مشکل میں تیرے بندے خدا اس سے بچنے کے لیے عمدہ دوا ہو آمین. ہو عطا فکر و نظر نور نبی سے روشن ساتھ ہی خوف خدا دل میں بسا ہو آمین. آئیے ہم تمام حضرات مل کر نبی اکرم باعث تخلیق عالم فخر آدم بنی آدم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و پاک کا تحفہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، معاشرے کا جائزہ لینے کے بعد ہر صاحب بصیرت و بصارت پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آج ہر شخص مال و دولت کے حصول کی خاطر اپنی زندگی کے پیش و بہالمحات کو صرف کرتا ہے، پھر دولت حاصل ہونے کے بعد اس کے تحفظ اور بقا کے لیے مختلف طریقے سے انتھک کوششیں کرتا ہے.
جبکہ مال دنیا کے لیے بقا نہیں، لیکن غور فرمائیے کہ ہمیں وہ دولت تو حاصل ضرور ہے جو دین و دنیا کی بہترین کا سامان ہے، جس دولت کے تحفظ کے لیے متعدد صحابہ کرام نے دردناک قربانیاں پیش کی اور اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ بالخصوص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے راستے میں طرح طرح کی عزتیں اٹھائیں، مثلاً گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، پیٹ پر کوڑے برسائے گئے، سینے پر وزنی پتھر رکھا گیا، زبان باہر آ گئی، چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر زخمی پیٹ کے بل لٹا دیا گیا۔ ان پر ڈھائے گئے مظالم کے باوجود آخر وہ کون سی دولت تھی جس کے حصول اور بقا کے لیے اس قدر قربانیاں دی گئیں، اور وہ کون سی لذت تھی جس کی خاطر اتنی عزتیں برداشت کی گئیں؟ تو اسلامی تعلیمات سے اشنا ہونے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ وہ لذات ایمان کی لذت تھی اور وہ دولت ایمان کی دولت تھی جو دین و دنیا کے لیے مدار فلاح محمود ہے۔ ان تمام تکالیف اور مظالم کے باوجود مقام افسوس یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہم نے اس دولت کے تحفظ کی فکر نہیں کی اور نہ اپنے لیے اس کی بقا کا سامان فراہم کیا۔ آئیے اسلام اور ایمان کی حقیقت ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام کی حقیقت لفظ اسلام کا تعلق عربی زبان و ادب سے ہے۔ یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے فرمایا، اسلام کا لغوی معنی انقیاد، اطاعت اور اذعان، ماننا اور تسلیم کرنا، اور شرعی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا اور ممنوعات کو ترک کرنا، جیسا کہ اس معنی پر وہ جواب دلالت کرتا ہے جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعریف پوچھنے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیا۔ اسلام کا اطلاق دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے دین اسلام، جس طرح کہا جاتا ہے دین یہودیت و نصرانیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اس تعلق سے علامہ فضل رسول قادری بدیانی علیہ رحمہ نے فرمایا، بعض اہل علم نے اسلام کے معنی استسلام اور انقیاد کو تصدیق کے معنی میں شامل کر دیا، لہٰذا اسلام کا مفہوم ایمان کے مفہوم کا جز ہوا۔ بعض لوگوں نے اسلام اور ایمان کے مترادف ہونے کا قول کیا۔ صاحب المتعقد مستند نے فرمایا، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اسلام اور ایمان مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کو لازم ہے، اس طور پر کہ بغیر اسلام کے خارج میں شرعاً ایمان کا اعتبار نہیں، اور نہ ہی ایمان کے بغیر شرعی طور پر اسلام معتبر ہوگا۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اسلام کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کے اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا۔ اتباع محمدی کا اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اسلام کی حقیقت کی وضاحت اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، توحید الہی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، نماز، زکوٰۃ اور ماہ رمضان کے روزے اور حج۔ ایمان کے لغوی معنی کے متعلق علامہ سید محمد بن محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی نے لکھا، ایمان کا معنی تصدیق ہے۔ علامہ زمخشری نے الاحساس میں اسی پر اعتماد کیا اور تمام اہل علم اور اہل لغت وغیرہ اس پر متفق ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ایمان محض سچے دل سے ان تمام باتوں کے قبول کرنے اور تسلیم کرنے کا نام ہے جن کا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے ہونا ضرورتاً معلوم ہو۔ ضروریات دین کی تفصیل کرتے ہوئے صاحب مستقد نے فرمایا، دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم سے ہونا بداہت اس طور پر معلوم ہوا کہ خاص و عام پر بغیر نظر و فکر کی حاجت کے جانتے ہو۔ جمہور شاعرہ کا یہی مذہب مختار ہے اور احناف میں سے ماتریدی وغیرہ نے بھی یہی کہا۔
زبان سے اقرار کرنا دنیا میں احکام کو جاری کرنے کے لیے شرط ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تصدیق کرنے والے کی سے تعلق ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جب اس سے اقرار کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اقرار کرے گا، اور اگر مطالعہ کیا گیا اور اس نے اقرار نہیں کیا تو یہ کفر عنادی ہے۔ اور علماء نے فرمایا ایمان کے لیے عناد کو چھوڑنا شرط ہے۔ زبان سے اقرار کرنے کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اس میں تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالعہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف الاسلام ظاہر نہ کیا ہو۔ بعض کے اعتبار سے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ایمان دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اور اس کی تعبیر تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان سے کی جاتی ہے۔ یہ تعریف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے اصحاب اور بعض متحققین اشارہ سے منقول ہے۔ ان میں سے ہر ایک رکن سے اقرار سے عاجز ہونے والے شخص کے حق میں یہ رکن ساقط ہو جاتا ہے، لہذا زبان سے گویائی کرنے سے عاجز ہونے کے علاوہ صورت میں ان ہی دونوں سے ایمان ثابت ہوگا۔ جز اور رکن توشے کی حقیقت میں موجود ہوا کرتا ہے، لیکن بعض اوقات خارج ہوتا ہے اور اصل شے کی بقا میں کوئی فرق بھی نہیں آتا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا یہ اقرار قیام و قعود اور رکوع سجود اور قرات کی طرح ہے کہ ان میں سے ہر جز نماز کے ارکان ہے، لیکن یہ ارکان قدرت کے وقت ہیں، یہ اپنے بدل کی موجودگی میں ساکت ہونے کا احتمال رکھتے ہیں۔ اس کی مثال درخت کی طرح ہے، اس لیے کہ شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل یہ تمام چیزیں اس کے اجزاء ہیں۔ تنے اور جڑ کے سوا ان میں سے کسی چیز کے ختم ہونے سے پیڑ ختم نہیں ہوتا، لہٰذا اب وہ اعتراض ختم ہو گیا کہ رکنیت اور احتمال ثبوت کو جمع کرنا کیسے درست ہے۔ اقرار باللسان کے شرط جز یا شرط ہونے کا ثمرہ اختلاف مذکورہ دونوں تعریفوں کے پیش نظر اقرار باللسان کو خواہ رکن ایمان بتایا جائے یا شرط ایمان، مال دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس طور پر جب اقرار باللسان کو رکن ایمان بتایا جائے تو اقرار کے بغیر ایمان ہی نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ ایمان کے دو ارکان ہیں اور کسی ایک کے فوت ہونے کی صورت میں نفس ایمان بھی فوت ہو جائے گا، کیونکہ شے بغیر رکن کے نہیں پائی جاتی، اور جب اقرار کو شرط ایمان قرار دیا جائے تو بھی بغیر اقرار کے ایمان نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ مشروط بغیر شرط کے نہیں پایا جاتا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مذہب امام اعظم کے مطابق بھی تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ زبان سے اقرار کرنے سے عاجز ہونے کی صورت میں اقرار باللسان کی رکنیت ساقط ہو جائے گی۔ ایمان کی حقیقت کا واضح بیان اس سوال کے جواب میں ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایمان کی تعریف پوچھنے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ ارباب علم دانش پر یہ ہرگز مخفی نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ در حقیقت ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے، اور حضور کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے۔ یہ فقط زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ حقیقت کی ترجمانی ہے۔ آئیے حدیث نبویہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین، اولاد، احباب اور قارب اور تمام لوگوں سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھے، اور یہی محبوب رکھنا مدار ایمان اور باعث نجات ہے۔ ایسا ہو
ایسا ہو بھی کیوں نہ جب کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسباب محبت کے جامع ہیں اور ذات اقدس میں محبت کے اسباب یعنی فضل و کمال، جود و نوال اور حسن و جمال بدرجہ اتم موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وصف میں ممتنع نظیر ہیں، مانا کہ آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصف میں کوئی مخلوق کی مطامع شرکت محال ہے اور ہر خوبی میں شرک سے منزہ ہے، تو نہ تو آپ کے فضل و کمال کی کوئی مثال ہے، نہ جود و نوال کا کوئی جواب، اور حسن و جمال کا کیا لکھنا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمال مصطفیٰ کی زیارت کر کے پکار اٹھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کی سرتا پقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صحابہ کرام کی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ تعظیم نبوی سے بھی لبریز تھی، یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ وسیم قلب محبوب پاک صاحب اللہ کی تعظیم تقریب بھی کرتے۔ آئیے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کچھ جھلک ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ارواح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو کن اکھیوں سے دیکھتے تھے۔ پھر راوی نے کہا خدا کی قسم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغم تھوکتے تو وہ کسی صحابے کی ہتھیلی پر گرتا اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر ملتا، اور جب انہیں حکم دیتے تو سب اس کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے سب ایسا جھپٹتے تھے گویا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو وہ سب آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر دیتے، اور آپ کی عظمت و شان کی وجہ سے وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ پھر عروہ اپنے صحاب کی طرف واپس گئے اور کہا اے قوم، میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیس و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اور باخدا میں نے کسی بادشاہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے صحاب اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ باخدا اگر وہ بلغم تھوکتے ہیں تو وہ ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر ملتا ہے، اور جب انہیں کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ سب اس کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے وہ اس طرح جھپٹتے ہیں گویا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب ان کے سامنے اپنی آوازیں پست کر دیتے ہیں اور ان کی عظمت کی بنیاد پر ان کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔ مذکورہ باتوں سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے کس طرح الفت و محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور کیسا حسن و سلوک کرتے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ اپنا رسالہ تمہید الایمان بآیات قرآن میں محبت اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند گراں قدر باتوں یوں رقم طرز ہے۔ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہ لینے پر چھوڑ دی جائیں گے ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادائیں مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا۔ ہاں سنتے ہو، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ ہر شے کی آزمائش میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کی حقیقی واقع ہوئے کو درکار ہے وہ اس میں ہے یا نہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان کے حقیقی واقعہ ہونے کی دو باتیں ضرور ہیں،
نمبر 1 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدم۔ تو اس کے آزمائش کا یہ سری طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کے باشند جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولیت، مخشیت، بزرگی، فضولیت کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ کچھ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص ان کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہتر سے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں پہنتے؟ اس کے نام و علم، ظہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا یہ پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہیے، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اس قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو اللہ اب تم ہی انصاف کر لو، تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے؟ قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا، اس سے کتنے دور نکل گئے؟ حضرات، مجدد دین و ملت علیہ رحمہ کے مذکورہ کلمات ہمیں پاکیزہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے کردار کا جائزہ لے اور فیصلہ کرے، کیا صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا ایمان کے تقاضوں کی تکمیل بھی؟ اگر نہیں تو پھر تقاضوں کی تکمیل کے طریقے کو ضرور اپنایا جائے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور اس کی حقیقت کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ صاحب شفا علامہ قاضی عیاض علیہ رحمہ نے جب نبوی کی حقیقت کے متعلق فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے معنی اور اس کی حقیقت کے بیان میں علماء کا اختلاف ہے۔ ان کی عبارتیں تو بکثرت ہیں، لیکن در حقیقت کچھ اختلاف اقوال نہیں، البتہ احوال و کفایت ضرور مختلف ہیں۔ حضرت سفیان علیہ رحمہ نے فرمایا، محبت اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کو لازم جانے، مخالف سنت امور کو مٹائے، سنت کی اتباع کرے اور سنت کی مخالف سے خوف زدہ رہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہمیشہ محبوب کے ذکر کرتے رہنے کا نام محبت ہے۔ بعض نے کہا موافقت کی طرح میلان قلب کا نام محبت ہے۔ حقیقت محبت کا ذکر کرتے ہوئے قاضی عیاض علیہ رحمہ نے فرمایا، محبت کی حقیقت انسان کا اپنے موافق چیز کی طرف میلان رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی متزائل علامتیں ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کارآمد ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائے امر احکام کی بجا آوری کرنے، نواحی سے دور رہے، عزت و عشرت اور مسرت و قرابت ہر حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے معاذت و نصیحت حاصل کرے۔ جس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا اور اس پر اور عمل کرنے کی ترغیب تنبیہ فرمائی، اس کو اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کثرت کے ساتھ کرے، اس لیے کہ جو شخص جس چیز کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کا زیادہ شوق رکھے، اس لیے کہ ہر محب اپنے محبوب کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت غایت و تعظیم و تقریر بجا لائے، اور نام نامی اسم گرامی کے وقت انتہائی
عاجزی انکساری کا اظہار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کس سے محبت رکھے، اسی علاقے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین انصار سے محبت رکھے، اور جو ان سے بغض و فساد رکھے وہ ان سے بغض رکھے۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بھی محبوب جانتا ہے جس سے اس کا محبوب محبت کرے۔ اس شخص سے کنارہ کش اختیار کرے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہو اور ہر مخالف شریعت بات کو نہایت گراں اور برا جانے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن مجید سے محبت کرے، کیونکہ حضور نے اس سے ہدایت فرمائی اور خود پائی اور اس کے مطابق سرکار کے اخلاق کریمہ تھے۔ خدائے واحد لا شریک قرآن پاک اور حضور سے محبت کی علامت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سہل بن عبداللہ علیہ رحمہ نے فرمایا، اللہ عز سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرے، اور قرآن سے محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور آپ سے محبت کرنے کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کرے، اور آپ کی سنت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے محبت کرے، اور آخرت سے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھے، اور دنیا کا بغض یہ ہے کہ قوت لا یموت اور توشہ آخرت کے سوا کچھ جمع نہ کرے تاکہ آخرت میں فلاح سے ہمکنار ہو۔ حضور کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئے، ان کو اچھی بات بتائے، ان کی خیر خواہی کی کوشش کرے اور ان کو نقصانات سے دور کرے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کا مدعی دنیا میں زاہدوں اور فکر کا خوگر ہو کر فقراء سے ترجیح سلوک کرے، درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ برا اختصار سلعم یا سواد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے۔ درود شریف پڑھنے سے متعلق صاحب شفا نے ائمہ علماء کا مذہب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنی فی الجملہ فرض ہے، کسی خاص وقت کے ساتھ محدود اور متعین نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ پر علی الاطلاق درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ ائمہ علماء نے اس حکم کو وجوب پر محمول کیا، اس پر اجماع ہے۔ ابو جعفر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کو استنجا پر محمول کر کے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا۔ ممکن ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ مستحب ہے، کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے بوجہ حرج کے واجب ساقط ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ جو ترک واجب اور فرض سے لازم آتا ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد مستحب پسندیدہ ہے اور اسلام کے شعار اور سنن میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما کر بلا شبہ عظیم سعادتوں سے بہرہ مند فرمایا، جن کے نتیجے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند حقوق اس امت پر عائد ہے۔ ان حقوق کا تذکرہ صاحب شفا علامہ قاضی عبدالفضل ایاز بن موسیٰ علیہ رحمہ نے فرمایا، انہیں اختصار کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے جنہیں وہ لے کر تشریف لائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے لیے ضروری اور ایمان کی روح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی سرزنش فرمائی ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنی آل و اولاد اور جان و مال سے محبت کی۔ فرمان باری ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے والد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس کی نظیر وہ حدیث پاک ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بے شک ہم نے تمہیں حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سنانے والا بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا سرکار کی خوب تعظیم کرو، حضور کی مدد کرو، اور طبری نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم لوگ ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔